साही साहब ने मरहूम ऑफिसर की आखिरी रसूमात में शिरकत की और थके हारे 11 बजे वापस आए। रास्ते में उन्होंने कोई बात नहीं की। बेहद ख़राब मौसम की वजह से आगे जाना मुमकिन नहीं था, लिहाजा सनी बैंक के ही एक अच्छे होटल में शब गुजारने का फ़ैसला हुआ। नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने जवा मर्ग एसपी को देखा तक नहीं था, ना ही 24 घंटे पहले मैं इसके मुतालिक कुछ जानता था, लेकिन महसूस हो रहा था कि देरीना शनासा बिछड़ गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर वो शख्स मेरे जहन में पैदा हुआ, जवान हुआ, अपने मंसूबों और अज़ाइम के साथ मेरी सोचों में दंदनाता था, और फिर वो मर गया। कैसा मिलना और कैसा बिछड़ना था ये। आतिशदान के सामने आराम कुर्सी पर बैठे बैठे मैं ज़िंदगी के तूफ़ानी रवैयों पर गौर करने लगा। अचानक ही साही साहब की भारी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जावेद मरा नहीं, इसे कत्ल किया गया है। मुझे यकीन है कि इसे कत्ल किया गया है। ट्रक ड्राइवर मफरूर है, वो पकड़ा जाए तो अभी इसी वक्त मुजरिमों को हथकड़ी लग सकती है। आप ठीक कह रहे हैं, जिन हालात में ये सानिया हुआ है जहन कोई और बात मानता ही नहीं। जावेद के सामान से एक अहम ब्रीफकेस भी गायब है। इस ब्रीफकेस में पुलिस ऑपरेशन के हवाले से नहायत अहम कागजात थे। हादसे के बाद ये ब्रीफकेस गाड़ी से निकाल लिया गया है। आपका क्या ख्याल है, पुलिस की कार्रवाई प्रोग्राम के मुताबिक होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। दुर्रानी इसी ऑपरेशन का करता धरता था, सब कुछ इसी का अरेंज किया हुआ था। अब बात कम से कम 2-2.5 माह आगे जा पड़ी है, लेकिन इस दौरान तो मुजरिम अपने दिफा में बहुत कुछ कर चुके होंगे। हो सकता है मंजर से ही गायब हो जाए। ये खदशात तो अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल ये बात भी आला अफसरान में तय है कि अब मरहूम के मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने आज इस सिलसिले में कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है, जो इस सिलसिले में फौरी इक़दामात करेगी। गो के साही साहब की बातें हौसला अफजा थी, लेकिन मैं इनमें एक मायूसी साफ महसूस कर रहा था। गालिबन मैं 24 घंटे पहले तक बहुत पुरुम्मीद था, लेकिन अब उम्मीद फिर नाउमीदी के तारीख गार में उतरती जा रही थी। यूं लग रहा था कादिर ज़मान के खिलाफ मैदान जंग में मेरी बहन और मैं एक बार फिर तन्हा रह गए हैं। फिरौन सिफत जागीरदार का खौफ एक बार फिर मेरे आसाब को झंझोड़ने लगा था। ये कुछ ऐसा ही खौफ था जैसे अंजुम पर हवेली छोड़ते वक्त तारी था, ये जानते हुए भी कि जागीरदार करीब जवार में कहीं मौजूद नहीं। वो इससे हैबत ज़दा थी। इसे महसूस हो रहा था कि जागीरदार की आंखें से देख रही हैं। आज ये आंखें मुझे खुद पर मरकूज महसूस हो रही थी। जागीरदार के 2 आदमी मेरे हाथों जहन्नुम वासिल हो चुके थे। बज़ाहिर ये एक हादसा था और अभी तक पुलिस भी इस हादसे की तह तक नहीं पहुंची थी। ताहम ज़रूरी नहीं कि वाक़े की असलियत तादेर छुपी रहे। गाड़ी में धमाका होने से पहले मैंने गुलजार पर एक फायर किया था और गोली ड्राइविंग सीट में धंस गई थी। इसके अलावा भी छोटी छोटी शहादतें मौके पर मौजूद रह गई होंगी। इन शहादतों की मौजूदगी में किसी भी वक्त तफ्तीश का रुख मुड़ सकता था। जहां तक कादिर ज़मान का ताल्लुक है, मुझे यकीन था कि वह हादसे की खबर सुनते ही इसका शक मेरी तरफ से वो शक में मुब्तला हो गया होगा, और अब हर गुजरते दिन के साथ ये शक तक़वियत पकड़ रहा होगा। मैं जागीरदार की हवेली से सिर्फ 8 रोज़ की मोहलत लेकर निकला था, और ये मोहलत अब ख़त्म होने के करीब थी। इस मोहलत में इजाफे का इन्हिसार सिर्फ इस बात पर था कि जागीरदार मेरी तरफ से किस हद तक मुतमईन है। इन हालात में सिर्फ एक बात मेरे हक में जाती थी, और वो ये कि 3 रोज़ पहले अल-फिरदौस में मैं दर्जनों अफराद की मौजूदगी में गिरफ्तार हुआ था। यकीनन इन दर्जनों अफराद में वो लड़की भी शामिल थी जो बतौर निगरान गुलजार भेड़ू के साथ अल-फिरदौस में मुकीम थी। इसके तवस्सुत से कादिर ज़मान को पता चल सकता था कि मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। 4 रोज़ बाद की बात है। मैं लंच के बाद सो रहा था कि अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरे सामने फरियाल बैठी थी। ये इसी कॉटेज का कमरा था जहां मैं बर्फाब लॉकअप से रिहाई पाकर फरोकश हुआ था। साथ वाले कमरे में अंजू मुकीम थी। इसके अलावा एक मुलाजिम और गनमैन भी इसी कॉटेज के मकीनों में शामिल थे। मैं फरियाल की आवाज़ से जागा था। वो बड़े फ्रेश मूड में थी। आज इसने नीली जीन्स पर खुली आस्तीनों वाला सफ़ेद स्वेटर पहन रखा था। पाँव में हस्बे मामूल टेनिस शूज़ थे। लगता था जॉगिंग करती हुई चली आई है। इसके खड़े होने के अंदाज में अजीब बेबाकी थी। लगता था कि अपने पुरखतर नशेबो फराज का से रत्ती भर एहसास नहीं। हेलो, कैसे हैं आप? वेरी सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, मैं दोपहर को 20 मिनट से ज़ायद नहीं सोता। दरअसल एक अहम बात करनी थी आपसे। पिछले 3-4 रोज से मौका ढूंढ रही थी, लेकिन पापा टलते ही नहीं थे। आज हिम्मत करके आ गई, क्योंकि अगर आज ना आती तो मुलाकात का चांस बिल्कुल ही डम हो जाता। क्या मतलब? हाय अल्लाह, आपको कुछ नहीं पता जनाब, हम वापस लाहौर जा रहे हैं, शायद कल या परसों। यानी आपकी फैमिली वापस जा रही है? हमारी फैमिली ही नहीं, आप भी वापस जा रहे हैं। ये आपके पापा का प्रोग्राम है? जी। वो कुछ देर तक लगावट से मेरा चेहरा देखती रही, फिर बोली, शाहजहां साहब। सॉरी, एहसान साहब। जी चाहता है शाहजहां साहब के लिए कुछ करूं। सच में बहुत पसंद करती हूं इनको। अरे आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं आपकी नहीं, शाहजहां साहब की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैंने कल पापा से बात की थी। वो हमेशा मेरी बात मानते हैं। उम्मीद है इस मर्तबा भी मानेंगे। पता है मैंने क्या मशवरा दिया है? क्या?
میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ شگفتہ باجی کو جاگیردار کے حبس بیجا سے نکالنے کے لیے عملی قدم اٹھائیں۔ کیا مطلب؟ طاقت استعمال کریں؟ نہیں، اس سے ڈیل کی جائے، کسی ہم اثر چودھری کے ذریعے اس سے رابطہ کیا جائے اور گفت و شنید کے ذریعے شگفتہ باجی کو رہائی دلوائی جائے۔ اس سلسلے میں فیصل آباد کا ایک زمیندار میاں سرور بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، بااثر سیاسی شخصیت ہے، پاپا سے اس کے مراسم ہیں، وہ پہلے بھی پولیس سے تعاون کرتا رہا ہے۔ نہیں فریال، میں نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا، تم یہاں بیٹھ کر بات کر رہی جبکہ میں اس جہنم سے گزر کر آیا ہوں۔ اس خبیث شخص کی خباثت میرے لیے کھلی کتاب کی مانند ہے، میں اپنی بہن کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ تم نہیں جانتی وہ کس قماش کا آدمی ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ میں سوچنے کے لیے وقت چاہتا ہوں، ممکن ہے کوئی بہتر صورت نکل آئے۔ شاید آپ پولیس آپریشن کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ انتظار مختصر ثابت ہوگا۔ ایسے آپریشنز کا ٹیمپو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو بحال ہوتے ہوتے مدت لگ جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ پلیز تم فی الحال اس موضوع پر کوئی بات نہ کرو۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ناقابل عمل ہے۔ شکر ہے آپ نے یہ بات تسلیم کی۔ کیا کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ ابھی میری ذہانت کا اعتراف کریں گے؟ جو تجویز میں نے آپ کو ابھی دی ہے وہ میری نہیں، پاپا جانی کی تھی، بلکہ اب بھی ہے۔ اگر پاپا جانی خود آپ کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی افسری کے روب میں آ جاتے اور اس پروگرام میں روشن پہلو تلاش کر لیتے، جو کہ سراسر غلط ہوتا۔ اب آپ نے پروگرام کو غیر جانبداری سے دیکھا اور ناپسند کیا، اس کا مطلب ہے یہ واقعی ناقابل عمل ہے۔ یہ گھن چکر لڑکی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اچانک مخاطب کو بوکھلا کے رکھ دیتی تھی، بات کرتے کرتے اچانک پٹری سے اتر جاتی اور کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دیتی۔ ابھی بھی اس نے یہی کیا۔ صوفے سے اٹھ کر وہ اچانک میرے قریب آ کر بیٹھی اور بڑی بے باکی سے میرا ہاتھ اپنے نرم ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ میرے آئیڈیل ہیں شاہ جہان صاحب، میں پہلے بھی آپ کو چاہتی تھی، لیکن آپ سے مل کر یہ چاہت اور بھی زیادہ شدید ہو گئی ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس نے اپنی خوبصورت تھوڑی میرے کاندھے پر دھسا دی۔ میں اس کی بے باکی پہ سٹپٹا کے رہ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ میں چھوٹا سا البم تھما دیا۔ یہ دیکھیے کس کی تصویریں ہیں۔ میں نے تھوڑا سا پیچھے کھسک کر البم کھولا۔ پہلی تصویر میری ہی تھی، یہ کالج کے زمانے کی تھی۔ اپنے چند دوستوں کے ساتھ میں ایران گیا تھا۔ تہران کے ایک بازار میں گز بھر کی روٹی ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ دوسری تصویر بھی میری ہی تھی، میں اپنی بہن شگفتہ کے ساتھ گھر کے باغیچے میں کھڑا تھا، ہمارے چاروں طرف خوش رنگ پھول مہک رہے تھے۔ تیسری چوتھی تصویر بھی میری تھی۔ یہ پورا البم میری تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں میرے بچپن سے لے کر جیل جانے تک کی تصویریں موجود تھیں۔ معلوم نہیں فریال نے تصویریں کہاں سے اور کیوں کر حاصل کی تھیں۔ اکثر تصویروں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اصل سے کاپی کرائی گئی ہیں۔ کئی تصویریں انلارج بھی کرائی گئی تھیں۔ ان میں ایک تصویر بہت خوبصورت تھی، یہ بھی کالج کے زمانے کی تھی۔ ان دنوں مجھے باڈی بلڈنگ کا شوق چڑھایا تھا اور میں تنسازوں کے انداز میں مسل ابھارے سائیڈ پوز دے رہا تھا۔ قریبی شگفتہ بیٹھی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ فریال بھی اس البم پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ گاہے بگاہے کسی تصویر پر تبصرہ بھی کرنے لگتی تھی۔ ایک البم میں ایک تصویر میرے بچپن کی تھی، اس میں میری والدہ کا صرف ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کاندھے سے تھاما ہوا تھا اور میں فطری لباس میں ٹانگیں چوڑی کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر فریال کے سامنے آئی تو وہ دونوں ہاتھوں سے منہ دبا کر ہنسنے لگی۔ میں نے جلدی سے صفحہ پلٹ دیا تو وہ اور شدت سے ہنسنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ لگتا تھا بچپن میں آپ کے طور اطوار ٹھیک نہیں تھے، آپ کی والدہ نے یہ تصویر آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے اتاری ہوگی۔ یہ تصویریں تمہیں کہاں سے ملی؟ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے جی۔ کیا صاحب صاحب کو ان تصویروں کو پتا ہے؟ کیوں نہ پتا ہوتا، میں ان کو خود ہی البم دکھا چکی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ فریال، کیا کسی غیر مرد کی تصویریں اکٹھی کرنا اور یہ البم میں سجا کر رکھنا اچھی بات ہے؟ تو اس میں بری بات کون سی ہے؟ لوگ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں، اداکاروں اور ہیروز کی تصویر بھی تو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کون ہے جس کے پاس ایسی تصویریں نہیں ہوتی؟ لیکن میں ظہیر عباس ہوں، نہ امیتابھ بچن، نہ کوئی سیاسی ہیرو، ایک قاتل اور مفرور ہوں۔ جیل میں مجھے 914 کے نام سے پکارا جاتا ہے، چکی پسوائی جاتی ہے اور روٹی دینے کے لیے ننگے پاؤں قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ ماں بہن کی گالیاں میرا مقدر ہیں، میرا ماضی و حال ان گالیوں سے لتھڑا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم نے تصویروں کے یہ بدنما دھبے اپنی زندگی کے صاف شفاف البم سے کیوں چپکا رکھے ہیں؟ بس جناب، آپ زیادہ باتیں نہ بنائیں۔ کوئی بھی اپنے آئیڈیل کے متعلق ایسی باتیں سن کر چپ نہیں رہ سکتا۔ جی ہاں، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں بنا رکھا ہے تم نے مجھے اپنا آئیڈیل؟ اگر آپ میری تعریفیں سننے کے خواہش مند ہیں تو جناب، میں سارا دن اور ساری رات آپ کے سوال کا جواب دے سکتی ہوں، اور اگر آپ مجھے دفع کرنے کی موڈ میں تو پھر خاموش رہیے۔ جو بلا ٹل رہی ہے اسے ٹلنے دیجیے۔ جی ہاں، بس میں آپ کو چاہتی ہوں اور چاہتی رہوں گی۔ آخر یہ کس قسم کی چاہت ہے بھائی؟ بتاؤ۔ مجھے آپ سے عشق ہے، لیکن یہ عشق میری طرح انوکھا اور سرپھرا ہے۔ اس عشق میں آپ کے علاوہ ایک شخص اور بھی شامل ہے۔ میں آپ دونوں سے عشق کرتی ہوں، نہ کسی سے کم نہ زیادہ۔ اب آپ پوچھیں کہ وہ دوسری ہستی کون ہے، لیکن میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی۔
میرا سر چکرا رہا تھا. یہ لڑکی کسی بھی شخص کو 10-12 گھنٹوں میں پاگل کر سکتی تھی. بہتر یہی تھا کہ اس سے اور سوال نہ کروں. ٹھیک ہے، اس موضوع پر پھر بات کریں گے. صحیح ہے، کہیں ایسا نہ ہو پہلا موضوع بھی آپ کے چکراتے ہوئے دماغ سے نکل جائے. کون سا؟ اوف اللہ، ساری رات آپ کو کہانی سناتی رہی، اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ زلیخا مرد تھی یا عورت؟ بندے خدا، آپ ذہین آدمی ہیں، ذرا دماغ کو حاضر کیجیے. میرے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پاپا کے آنے سے پہلے میں آپ کو ذہنی طور پر تیار کر دوں تاکہ آپ ان کی تجویز پر صحیح رد عمل کا اظہار کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ میری معاملہ فہمی کی تعریف کریں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں یہاں کس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. سمجھ لیجیے اور پاپا کو بھی سمجھا دیجیے. انہیں صاف بتا دیں کہ قادر زمان کس قماش کا آدمی ہے، اور اس لاتوں کے بھوت کو باتوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی تو شگفتہ بازی کے لیے کیا خطرات پیدا ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں. اور ہاں، یاد آیا، جانے کے لیے تیار رہیے. میرا خیال ہے ہم کو کل یہاں سے روانہ ہونا ہے. اوکے اوکے. اور میرے آنے کا ذکر پاپا سے نہ کیجیے گا ورنہ وہ میرے خلاف پینلٹی اسٹروک دے دیں گے. اوکے. انجم باجی تو شاید سو رہی ہیں، انہیں سلام کہیے گا. اوکے. ارے میں البم تو بھول ہی گئی. وہ دروازے سے نکلی اور پھر چھپاک سے اندر چلی گئی. مجھے یقین تھا اب دوبارہ نکلنے میں 10 منٹ اور لے لے گی.